اگر اللہ کے گھر میں تم یعنی اپنے دشمن سے جس سے تم بغض و عناد رکھتے ہو یہاں تو بچاؤ کر سکتے ہو، گھر میں چاہو تو ایک جگہ نہیں جا سکتے، مسجد میں اس کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، مگر حضرات ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ جب تک دنیا میں رہے خرم خانی دکھاتے رہے، مگر جب دنیا سے گئے آج وہ بھی وہی پڑا ہے جو آپس میں دشمنی رکھتے تھے، آج وہ بھی وہی پڑے ہیں جو آپس میں بغض و عناد رکھتے تھے۔ تو لہذا میرے بھائیوں تم نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے، تو اب کسی اور کے دامن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو ہم اپنے لیے سکون پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے راحت پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں، تو ہم اپنے بھائی کے لیے بھی سکون کو بھی پسند کریں، اس کے لیے راحت کو بھی پسند کریں، ہم اس کے لیے جنت کو بھی پسند کریں۔ اگر تمہارے دل کا یہ ارادہ ہوگا، تمہارے دل کی یہ تمنا ہوگی، تمہارے عمل سے یہ ظاہر ہوگا، اور جب تم یہ عمل کرو گے تو قسم خدا کی پروردگار عالم کی رحمت مسکرائے گی اور رب کعبہ فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے اپنے بھائی کو خوش کیا ہے جب میں نے تجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو میں کچھ اعتراضات کے جوابات دینا چاہتا ہوں، اور پھر جو میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہوگی، اور جس حدیث مصطفیٰ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے مختصر سے گفتگو میں اس پہ کروں گا۔ پہلے میں تھوڑی سی چند باتیں جو ہیں آپ کے گوش گزار کر دوں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ اگر ہم مزار پہ جاتے ہیں تو ہمارا حریف کہتا ہے کہ صاحب یہ تو شرک ہے اور بدعت ہے۔ حضرات اس ہندوستان میں سب سے زیادہ جو ایمان کی دولت غیر مسلموں کو عطا فرمائی وہ کس کی ذات ہے؟ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر کے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جب سرکار غریب نواز آئے تو آپ اپنی مرضی سے آئے تھے یا رسول اللہ کی مرضی سے آئے تھے؟ آج لوگ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، بے ایمانی کر کے، ڈرا کر کے، خوف دلا کر کے جیتنا چاہتے ہیں اور پاور و اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر واہ میرے خواجہ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، تو کوئی کسی کے کہنے سے نہیں آیا تھا، بلکہ تو پروردگار کی مرضی سے آیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے آیا تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حج بیت اللہ کی حاضری کے لیے گئے اور بعد میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تو سرکار کی بارگاہ سے آپ کو یہ جواب ملتا ہے، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، اے بیٹا معین الدین تمہیں سر ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہے اور تمہیں وہاں وہ جو کفر و شرک کی آندیاں چل رہی ہیں انہیں ختم کر دینا ہے، پر تمہیں اسلام کو بلند کر دینا ہے۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ آپ کو بتایا گیا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حجاج کرام فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب ہم مصطفیٰ کی بارگاہ سے جب مدینے کو چھوڑ کر کے آتے ہیں تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ 8 دن کے لیے جاتے ہیں، انسان توڑ جاتا ہے، 8 دن کے لیے جاتے ہیں، مصطفیٰ کا دیوانہ مچل جاتا ہے، مگر میرے خواجہ نے تو ایک وقت وہاں گزارا تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا معین الدین تمہیں یہاں سے جانا ہے، ملک ہندوستان کو بسانا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، مگر میرے آقا معین الدین تو یہی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تربت کے پاس میں رہوں، میں مدینہ طیبہ میں رہوں، میں آپ کے سواب کی تربت کے پاس میں رہوں، میں کھجوروں کے باغات کو دیکھوں مدینے میں۔ تو تربت مصطفیٰ سے یہ آواز آئی تھی، اے بیٹا معین الدین اگر تم مدینے میں رہو گے، اگر تم میرے شہر میں رہو گے تو مدینے کے در و
خواب میں پورا نقشہ بتا دیا گیا. یہ آپ کو جو ہے ایک انار کا جو یعنی انار تھا اس میں پورا نقشہ سمجھا دیا گیا. الحضرت حضرت خواجہ غریب نواز مدینہ سے چلے بخارا ہوتے ہوئے آپ ڈائریکٹ یعنی دلی نہیں آئے یا آپ جو ہے اجمیر نہیں پہنچے بلکہ آپ سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پر پہنچے ہیں. جانتے ہو لاہور میں کون رہتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ رہتے ہیں. وہ داتا کہ جن کے تعلق سے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ اگر داتا میرے زمانے میں ہوتا تو میں داتا کے ہاتھ پر بک جاتا اور میں اسے اپنا پیر و مرشد بنا لیتا. اتنا بلند و بالا مرتبہ حضرت داتا گنج بخش کا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز وہاں پہنچے. ایک دن نہیں رکے ہیں آپ, 2 دن نہیں رکے ہیں آپ, 3 دن نہیں رکے ہیں آپ, 4 دن نہیں بلکہ آپ نے 40 دن تک مسلسل رک کر کے آپ نے وہاں 40 دن کا چلہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. 8 لوگ چلے میں جاتے ہیں, کوئی بھوپال چلے میں جاتا ہے, کوئی دلی چلے میں جاتا ہے, کوئی بنگال چلے میں جاتا ہے اور یہ ظالم چلے میں جانے کے بعد لوگوں کے ایمان کو چھینتے ہیں, عقیدے کو برباد کرتے ہیں. مگر میرے خواجہ نے بھی چلہ کیا تھا ایمان چھیننے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو ایمان کی دولت بانٹنے کے لیے کیا تھا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز ہیں, آپ جب وہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے فارسی میں ایک شعر لکھا تھا جو آج بھی داتا کی چوکھٹ پر سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے لکھا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملانہ رہنما. یعنی گنج بخش فیض عالم یعنی یہ بخشش کا خزانہ ہے, ان کا فیض پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. مظہر نور خدا, یہ نور خدا کے مظہر ہیں, یہ نور خدا کے پرتو ہیں. ناقصارا پیر کامل, اگر ان کی بارگاہ میں ناقص آتا ہے تو وہ کامل بن جاتا ہے اور اگر کامل آ جائے تو وہ زمانے کا رہنما بن سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں. یہ کون دعوت دے رہا ہے؟ یہ ہندوستان کا راجا دعوت دے رہا ہے. یہ کون دعوت دے رہا ہے؟ یہ میرا خواجہ دعوت دے رہا ہے. تو پتا چلا مزارات پر جانا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز کی سنت ہے. تشریف لانا, بیٹیوں کی حفاظت فرمانا, رجا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, سجدانا سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں نذرانہ. آپ کو تو شاعر ہونا چاہیے تھا. 20 روپے دے دو. ماشاءاللہ بڑی سوچ سمجھ کے نعرے لگاتے ہیں اور نبی کا دیوانہ تو ماشاءاللہ جواب ہی نہیں ہے. بدل جائے نظام بزم گیتی آنے واحد میں, بدل جائے نظام بزم گیتی آنے واحد میں, اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا, نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. میں نے قرآن شریف کی بہت ہی مشہور در آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ٹکڑے کا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. کیا پکوڑی بیچ رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کے اعلیٰ حضرت, جانے اعلیٰ حضرت, خدا کا ہندوستان, خدا کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور آپ جس اللہ والے کو دیکھیں گے ہر اللہ والا ایمان والا بھی ہوگا اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتا بھی ہوگا. جب تک آدمی کا ایمان صحیح نہ ہو, عقیدہ درست نہ ہو, وہ اپنے رب سے نہ ڈرتا ہو تو ولایت ملنے کا کوئی مطلب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ولایت مل ہی نہیں سکتی. یہ ساری منازل جو طے ہوتی ہیں یہ اللہ سے ڈرنے کے بعد اور ایمان کامل ہونے کے بعد میں طے ہوتی ہیں. تو حضرات اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور آگے اور بھی ہے اس کا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر میں نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. آج ہم دعویٰ کرنے کے صاحب بڑے بڑے کرتے ہیں مگر حضرات دعوے ہمارے بالکل کھوکھلے ہیں.
آج ہمارے دل میں کوئی خشیت ربی نہیں اور خشیت الہی نہیں، آج خوف الہی سے ہمارے سینے بالکل جو ہے خالی ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور جمعے کے دن جب امام صاحب نماز پڑھتے ہیں اور جب سلام پھیرتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھا کر کے سلام پھیرا تو جلدی سے نوجوان موبائل نکالے اور دیکھے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ قبولیت کا میسج آ گیا ہے کہ بھئی تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ اتنی بے چینی کے ساتھ موبائل نکالتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو جب تک ہم اپنی پروردگار سے نہ ڈریں گے اس وقت تک کامیابی کی کوئی وارنٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی راہیں کامیابی کی گزرتی ہیں ایمان سے ہو کر کے گزرتی ہیں اور اللہ کی خشیت کے سائے میں ہو کر کے گزرتی ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور ہے۔ آپ جانتے ہیں آج تو کچھ لوگ جو پنجابی لوگ ہیں وہ بڑی تان و تشریح کرتے ہیں کہ صاحب بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا تھا، اور آج کچھ لوگ جو ہمارے اہل وطن ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ظالم بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، مگر حضرات